ہر بندے کا علیحدہ علیحدہ کیا ہے؟ اب ہم ان میں سے کسی ایک بندے کا قرض لے لیں گے، جس کو دینا چاہتے ہیں بھی اس بندے کو حصہ دے دیا جائے. تو اب کریں گے کیا کہ اس بندے کا جتنا قرض ہے، جتنا فرض کیا اس کا قرض ہے 10 روپے، اس کا قرض ہے 10 روپے، اور ٹوٹل جو رقم ہے ہم نے فرض کیا وہ ہے 50 روپے. وہ کتنی ہے؟ جو وارث مورث نے چھوڑی ہے اپنے ترکے میں کتنے روپے چھوڑ گئے؟ 50 روپے. اور پہلے شخص کا قرض کتنا ہے؟ اور نسبت تمام قرض خواہوں کے قرض اور تمام مال کے اندر نسبت تباین کی ہے. فرض کیا ہوا ہم نے مثال کو، مسئلہ ہی سمجھانا. تو اب طریقہ کار کیا ہے؟ اس بندے کا جو قرض ہے، جو اس کو ٹوٹل کے ساتھ ضرب دیں گے، جو وہ وراثت چھوڑ گیا، ترکہ چھوڑ گیا، جس کو ہم نے 50 روپے فرض کیا ہے. اب 50 کو جب 10 سے ضرب دیں گے تو جواب 500 ہے. اس جواب کو اپنے پاس محفوظ کر لیں جی، 500 اس کا جواب آ گیا. اب دیکھیں جتنے قرض خواہ کھڑے ہیں، جتنے قرض خواہ ان تمام کا جتنا قرض بنے، ان تمام کا جتنا اس کو اس 500 کے اوپر تقسیم کر دو. 500 لکھ کے جتنا ٹوٹل قرض بنا ہے، جتنا ٹوٹل کیا بنا ہے؟ قرض بنا ہے. فرض کیا ہم 25 روپے بنتا ہے، فرض کرتے ہیں سارے بندوں کا، 3 بندوں کا قرض کتنا بنتا ہے؟ 25 روپے بنتا ہے، ہم نے فرض کیا. اور ادھر ٹوٹل وراثت جو اس نے چھوڑی اس میں اور ٹوٹل جو قرض ہے اس میں دو عددوں کے مابین نسبت کون سی آ رہی ہے؟ تباین کی. تو طریقہ ہمیں دیا شریعت نے کہ جس بندے کو آپ قرض دینا چاہتے ہیں اس کا جتنا قرضہ ہے ٹوٹل رقم میں جو مرنے والے نے چھوڑی ہو اس میں کیا دیں؟ آپ ضرب دیں. جو اس کا جواب آ جائے، مثلا 500 جواب آیا، اب 3 بندوں کا ٹوٹل قرض کتنا ہے؟ 25 روپے فرض کی. 500 تقسیم 25. اب جو جواب آئے گا یہ اس 10 روپے والے کا حصہ بن جائے گا. اب جو جواب آئے گا یہ اس 10 روپے والے کا کیا بنے گا؟ اور جب ہم ان تمام کو اسی طرح کریں گے، جب عددوں کے مابین نسبت کس چیز کی ہو؟ تباین کی ہو، جب ہم اسی طرح ہر ایک کو ضرب دے کے تقسیم کرتے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن ہر بندے کو جو اس کا حق بنتا ہوگا تناسب کے اعتبار سے وہ بھی مل جائے گا. اور جو پہلے کم ہو رہے تھے اب ہر بندے کو جتنا بھی کسی کا تناسب کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے حصہ بنتا ہوگا، یہ سارے پیسے ان میں تقسیم ہو جائیں گے. سارے پیسے ان میں کیا ہو جائیں گے؟ تقسیم ہو جائیں گے. بات کو سمجھ آئی؟ اگرچہ علم دین ہم سیکھ رہے ہیں، جب کبھی ضرورت ہوگی جانا ہمیں مفتی کے پاس ہی پڑھنا ہے، لیکن سیکھنے کا ثواب تو ہے نا. دین سیکھنے کا ہمیں ثواب تو قیامت کے دن کم از کم یہ تو کہہ سکتے ہیں وراثت کے باب میں ہم نے یا اللہ یہ مسائل بھی سیکھے تھے، یہ مسائل بھی ہم نے سیکھے تھے. اب اس انداز سے پھر ہر جتنے بھی قرض خواہ ہیں، جتنا ادھر رقم ہے، ان دونوں کو دیکھنا ہے قرض ٹوٹل کتنا ہے اور ٹوٹل پیچھے رقم، جبکہ وہ کم ہو رہی ہو، جبکہ وہ قرضے سے کیا ہو رہی ہے، اس کی نسبت اس وقت اس ضرورت پڑے گی. اگر وہ ویسے ہی پورے ہوتے تو پھر تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ادھر آنے کی. مثال کے طور پر 5 بندے قرض لینے والے، ہر بندے کا کتنا ہے؟ 500 روپے ہے، تو قرض کتنا بن گیا ٹوٹل؟ 2500 روپے. اور مرنے والے نے جو جائیداد چھوڑی ہے وہ بھی 2500 روپے ہے. تو اب تو ہر بندے کو پورا حصہ دے دیا جائے گا. یہ مسئلے اس وقت آئیں گے جب لینے والے زیادہ ہیں اور جو چھوڑ کے گیا وہ کم ہے. جو چھوڑ کے گیا وہ کیا ہے؟ کم ہے. اب ہم نے ٹوٹل قرض، کس چیز کو؟ ٹوٹل قرض. بھائی 10 بندے لینے والے، 10 بندوں کے کتنے پیسے بنتے؟
اور وہ جو چھوڑ گیا جو ان 10 کے پیسوں سے کم ہے، ان دونوں کے مابین سب سے پہلا کام ہوگا نسبت کیا ہے؟ ان 4 قسموں میں سے نسبت کون سی ہے؟ وہ جیسی نسبت آئے گی آگے ویسا اس کا ضرب اور تقسیم کا طریقہ ہے۔ جس طرح کہ میں نے مثال کے طور پر آپ کے سامنے کون سی نسبت رکھی؟ تباین، کیونکہ یہ بنسبت دوسروں کے ذرا آسان تھی، بنسبت اور نسبتوں کے یہ کیا تھی؟ آسان، جو ہمارے جیسے بندوں کی سمجھ میں آ سکتی تھی۔ تو میں نے اس لیے اس کو مثال میں فرض کیا کہ جس بندے کو دینا چاہ رہے ہیں حصہ، پھر میں مسئلہ دوہرا رہا ہوں، اس بندے کا جتنا کیا ہے؟ قرض ہے، اور جتنی وہ جائیداد چھوڑ گئے اس میں کیا دیں گے؟ پہلے ضرب دیں گے قبلہ، پہلے کیا دیں گے؟ جو ہمیں ضرب سے جواب ملا، اب اس کو ہم نے کس عدد پہ تقسیم کرنا ہے؟ جی ٹوٹل قرض پہ۔ یہ جو 3 4 5 10 بندوں کا قرض ہے نا، اب سارے قرض کو لے آئیں گے، اب سارے قرض کو کیا کریں گے؟ اس میں تقسیم کر دیں گے، جو جواب آئے گا یہ اس ایک بندے کا حصہ بن گیا۔ اسی طرح اب دوسرے کی طرف ہم آ جائیں، اسی طرح ہم اب دوسرے کی طرف آ جائیں، اس کے 7 روپے قرض ہیں، اس کے کتنے ہیں؟ 7 روپے کو ٹوٹل رقم میں کیا دیں گے؟ ضرب دیں گے، اور پھر جو جواب آئے گا ادھر ٹوٹل قرض پہ اس کو کیا کریں گے؟ اب جو جواب آئے گا یہ 7 روپے والے کا حصہ بن جائے گا۔ ایک بندے کے 5 روپے ہیں، ایک بندے کے کیا ہیں؟ اب 5 کو ٹوٹل جائیداد کے ساتھ کیا دیں گے؟ جو جواب آئے گا ٹوٹل قرض کو، جو اس کا جواب آئے گا یہ 5 روپے والے کا کیا بن جائے گا؟ ایک بندے کے 3 روپے ہیں، ایک بندے کے 3 روپے۔ حالت یہی ہے جب نسبت یہ ہے، جب نسبت عددین کے مابین، 2 عددوں کے مابین، تو یہ طریقہ کار اسلام نے دیا۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، ورنہ پیسے کم ہیں، لینے والے زائد ہیں، وہ کہتا جی میرے پورے دو، اگلا کہتا ہے میرا کیا قصور ہے مجھے بھی پورے دو، تیسرا کہتا ہے جی میں نے بھی تو پیسے ہی دیے تھے مجھے بھی پورے دو۔ اب اتنا آگے ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں، تو اسلام نے ایک طریقہ دیا تو جس پہ بھلے وہ کافر بھی اس کو چپ کرنی پڑے گی، اس کو چپ۔ اور جب ہم اس تناسب کو دیکھتے ہیں، جب ہم اس کے تناسب کو دیکھتے ہیں کہ 10 والے کو یار اتنے ملے ہیں، 7 والے کو اتنے ملے ہیں، 5 والے کو اتنے ملے ہیں، اور 3 والے کو، تو کسی کے ساتھ انچ برابر بھی، ایک رتی برابر بھی زیادتی نہیں ہوتی ہے۔ ہر بندے کو جتنی جائیداد اس نے چھوڑی ہے اس کے مطابق، جتنا کسی کا زیادہ قرض ہے ظاہر ہے اتنا ہی زیادہ جواب آئے گا نا۔ 10 کو جو ہم 30 میں ضرب دیں گے، ٹوٹل پیسے ہوں 30 روپے، تو جواب کتنا ہے؟ 300 آیا۔ اس کو جو ہم 15 پہ تقسیم کریں اس کا جواب اور آئے گا، اس کا جواب اور آئے گا۔ اور 7 کو جب ضرب دیں گے 30 پہ تو 200، تقسیم اسی 15 پہ ہونا ہے ٹوٹل قرضے میں، اس کا جواب کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اسی طرح 5 والے کو لیں، 30 میں ضرب دیں گے تو 150، جب 150 کو 15 پہ تقسیم کریں گے جواب مزید کم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اسی طرح پھر 3 والے کی طرف آ جائیں، تو اب ہر حصے والے کو اس کا حصہ مل گیا۔ یہی کچھ لکھا ہوا ہے شریفیہ میں، یہی کچھ لکھا ہوا ہے سراجیہ میں، اور علم میراث کی دنیا میں اس وقت ہماری معلومات کے مطابق جو معتبر ترین کتب ہیں، ایک کا نام سراجی ہے جو عالم دین کی کورس میں شامل ہے، اور دوسری کتاب کا نام الشریفی ہے جو مفتی صاحب کے کورس میں شامل ہے، جو مفتی صاحب کے کورس میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ ان دونوں کتب کے اندر یہی طریقہ لکھا ہوا۔ مالک کائنات سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ دین متین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ اگلی قسط میں بشرط صحت و زندگی، یہ جملے ضروری ہوتے کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ جس طرح اب ہم کل کے نکلے محفل پہ گئے تھے لاہور میں، بس آئے ہیں، ہم نے طہارت وغیرہ وضو وغیرہ کی اور آپ کی طرف آ گئے۔ اب اگر مزید آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جاتے تو شاید نہ پہنچ سکتے، کیونکہ دھند اتنی تھی آج، کافی ٹائم لگ گیا ہمارا۔
تو اس لیے یہ جملہ ہوتا ہے بشرط صحت و زندگی. اگر کبھی ہم نہیں ہوتے نا اتوار کو تو سمجھ لیں انہوں نے تو پچھلے اتوار ہی کہہ دیا تھا. انہوں نے تو پچھلے اتوار ہی کہ بشرط ہے کہ ہم ادھر ہوں. اب میں انسان ہوں, مجھے بھی کئی مجبوریاں ہیں, مجھے بھی کئی کیا ہیں مجبوریاں ہیں. تو کسی اتوار اگر میں نہیں ہوں تو کم از کم حوصلے سے اس کو برداشت کر لیا جائے, کیونکہ میں بھی ایک کیا ہوں انسان ہوں. ہر انسان کے ساتھ کسی وقت کوئی عارضہ بھی لاحق ہو سکتا ہے, کسی وقت کوئی عارضہ بھی لاحق. انشاءاللہ زندگی رہی اور ہم بھی ادھر ہی ہوئے بشرط صحت. تو اگلے اتوار آپ کو عرض کریں گے والد کی وراثت میں 3 صورتیں ہیں. اس صورت میں باپ کو اتنا جائیداد ملے گی. اگر صورت یہ ہے تو والد صاحب کا حصہ اتنا بنے گا, اور اگر صورت یہ ہے تو والد صاحب کا حصہ یہ بنے گا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو دوسری قسط کے اندر عرض کیا تھا کہ یہاں فقط اتنا مقصود ہے قرآن شریف سے وراثت کے مسائل پہ دوسری قسط آئی کہ اتنا پتہ چل جائے کہ کس کس بندے کا حصہ قرآن میں آیا ہے. یہ جملہ میں نے بولا تھا کہ اتنا مقصود ہے, اور کس کس صورت میں کس کو کتنا دیں گے, کبھی کم کبھی زیادہ. یہ میں نے کہا تھا جب فقہ کا باب کھولیں گے اس میں مسائل آئیں گے. تو اب 8ویں قسط انشاءاللہ فقہ کے باب سے شروع ہو رہی ہے. فقہ کے باب سے کیا ہو رہی ہے, اس میں پھر صورتیں آئیں گی کہ باپ کی اتنی صورتیں ہیں. جب یوں مرنے والے کی اولاد بیوی اس طرح ہو تو باپ کا یہ حصہ ہے. جب اس طرح وارث کھڑے ہوں تو والد صاحب کا, اور جب اس طرح کھڑے ہوں تو پھر سارا ہی والد صاحب کا, پھر سارا ہی. اس انداز میں پھر 3 قسمیں, اسی طرح والدہ کے حق میں, اسی طرح بھائی بہن بیوی سبھی کے حق میں. انشاءاللہ وہ فقہ کا باب کھلے گا, اور وہ کہیں گے آپ میں سے کوئی یہ نہ کہ یار کوئی سمجھ نہیں آئی. اگلے اتوار کا درس ایسا نہیں ہے, اگلے اتوار کا درس ایسا, وہ انشاءاللہ ہر بندے کو بات سمجھ میں بیٹھ جائے گی جو اگلے اتوار کا درس. بھائی اگر یہ وارث ہیں تو والد صاحب کو چھٹا حصہ دیں. اب دیکھیں آپ کو سمجھ آئی گی نا. اگر یہ اس کے وارث کھڑے ہیں تو والد صاحب کو چھٹا بھی دیں گے, اور جو ورثاء سے بچے گا وہ بھی سارا اسی کو دیں گے. اب اسبہ بھی ساتھ ہے, اب اسبہ بھی. تو انشاءاللہ یہ وہ مسائل ہیں جو بالکل عام فہم ہیں, ہر بندے کی سمجھ میں آ جائیں گے. مالک سے دعا گو ہے اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی جب تک ہم زندہ رہیں بڑھ چڑھ کے دین اسلام کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. ایک مرتبہ